بھائی الاتقان یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس کے اندر بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 138 یا 28 آیتیں کفار اور مشرکین کو درگزر کر کے چلنے کے بارے میں، اتنی بھئی 100 سے زائد آیتیں 128 تک یہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا درگزر کرنے کے بارے میں ہے۔ پھر بعد میں دھیرے دھیرے جب ظلم زیادتی زیادہ ہو گئی، فتنہ بہت بڑھ گیا، کوئی چارہ کار نہ رہا، دین کو غالب کرنا تھا، پھر دین کے خاطر، غلبے کے خاطر، رضا الہی کے خاطر جہاد کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑا، شمشیر ہاتھ میں لینا پڑا، مگر شمشیر سے پہلے تدبیر اختیار کرنا پڑا۔ بھئی ایک ہے شمشیر، دوسرا ہے تدبیر، پھر ایک ہے تلوار، دوسرا ہے کردار۔ تو اسلام نے کئی برس تک صرف کردار سے کام لیا، جب تلوار اٹھانے کی بات آئی تو مکمل تلوار بھی نہیں اٹھایا گیا۔ جس وقت میدان کارزار میں تلواریں اٹھائی گئیں، سرکار کائنات نے اعلان فرمایا، رحمت دو عالم نے باضابطہ طور پر قانون نافذ فرمایا کہ خبردار جو تلواریں اٹھی ہیں شدید ضرورت کے پیش نظر، کیونکہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں بھی بچوں پہ حملہ نہ کیا جائے، پھر عورتوں اور خواتین پہ حملہ نہ کیا جائے، پھر بوڑھے لوگوں پہ حملہ نہ کیا جائے، مظلوموں پہ حملہ نہ کیا جائے، پورے کنڈیشن بتائے گئے۔ یاد رکھنا لفظ جہاد یہ جیسے ہی لفظ سنے میدان عمل میں اترنے کا تقاضا نہیں کرتا، جس طرح لفظ نماز جیسے ہی نماز کے بارے میں لفظ سنے بغیر طہارت کے اور وضو کے میدان عمل میں اترنے کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک اسی طریقے سے جہاد بھی کنڈیشنوں کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، ضرورتوں کے ساتھ ہے، شدید حاجتوں کے پیش نظر ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی آج بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے جبکہ کفار ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، پروردگار عالم فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ کب حکم دے رہا ہے؟ 128 آیتیں معاف کرنے کے سلسلے میں نازل کرنے کے بعد جہاد کے بارے میں جب حکم آ رہا ہے، وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ چل رہا ہے، ظلم چل رہا ہے، زیادتی چل رہی ہے، بربریت چل رہی ہے، لہذا اب تم شمشیر ہاتھ میں اٹھا لو، تلوار ہاتھ میں اٹھا لو، مگر شمشیر سے پہلے تدبیر ہے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر برہنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جدھر جاتے تھے عہد فاروقی میں وہ سارے مقامات فتوحات کی شکل میں اسلام کے اندر آ جاتے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شمشیر ہوتی تھی، مگر اس سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تدبیر ہوتی تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر کے بعد حضرت خالد بن ولید کی شمشیر یہ کام آتی تھی۔ پہلے ہزاروں تدبیریں ہوں، بعد میں شمشیر ہو، پہلے سمجھانا ہو، پھر بعد میں تلوار، پہلے سنجیدہ انداز میں ان کو افہام تفہیم سے کام لینا ہو، بعد میں تلوار اور شمشیر کا اظہار۔ یہی ہمارے اسلام کا فلسفہ ہے، یہی اسلام کی روح اور جان۔ دوستو، ناسمجھی پھر عدم فہمی یا کم فہمی کی بنیاد پر ہم بہت سارے الفاظ میں لچک پیدا کر لیتے ہیں، پھر لچک پیدا کر کے ہم میدان عمل میں اترنا چاہتے ہیں۔ جب اتر جاتے ہیں تو سوائے مار کھانے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے، سوائے مار کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات سے آپ سوال کرو، کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر سے فتوحات ہوتے تھے؟ نہیں، شمشیر بعد میں چمکتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تجربے کار کی تدبیر پہلے ہوتی تھی۔ جہاد لڑو کافروں سے،
اس کا حکم بوڑھوں کے لیے بھی ہے، بیڈ پہ پڑے ہوئے مریضوں سے بھی ہے، جو بیمار ہیں تو ان کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی کافروں سے لڑو، بوڑھوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی کافروں سے لڑو، جوانوں کو حکم ہے کہ تم بھی کافروں سے لڑو۔ کیسے لڑیں؟ مریض کیسے لڑیں؟ بوڑھے کیسے لڑیں؟ جوانوں کے لیے بات کہی جائے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوستو یاد رکھیں، جہاد تلوار سے ہی نہیں ہوتا، جہاد شمشیر سے ہی نہیں ہوتا۔ بوڑھوں اور مریضوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مگر تدبیر کے ذریعے۔ بوڑھا اگر مریض ہے، کوئی آدمی بیمار بھی ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی جہاد فرض ہے۔ کس انداز میں؟ شمشیر سے نہیں، تدبیر سے۔ وہ تدبیر بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ کب کریں، کب حملہ کریں، کب تلوار اٹھائیں، کب شمشیر اٹھائیں، کس انداز سے اٹھائیں، یہ تجربے کار بوڑھا بتائے گا۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے تھے صحابہ کی صف میں، بڑے درجے کے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، تجربے کار لوگ، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جہاد کی تدبیریں ہوتی تھیں۔ جو نوجوان صحابہ ہوتے تھے، ان تدبیروں کے بعد ان کے ہاتھوں میں شمشیریں ہوتی تھیں۔ بغیر تدبیر کے شمشیر یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ صرف مرنا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، پیٹنا لکھا ہوا ہے، بھئی اس کے اندر اپنا اختتام لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین غالب طور پر اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو دوستو آپ رہیں گے تو دین غالب کر سکیں گے۔ بھئی آپ بے تدبیری کے ساتھ صرف مرنے کو جہاد کہیں گے تو اس سے دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً شہادت بھی ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے، لیکن وہ بیوقوفی میں نہیں۔ تدبیر اور شمشیر دو لفظ یاد رکھیں، پہلے تدبیر ہے، بعد میں شمشیر ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظاہری زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، سرکار دو عالم نے اعلان نبوت فرمایا مکے کی سرزمین پر، تو مکے کے جو 13 سال ہیں، 13 سال، 1 2 دن 13 دن 13 مہینے نہیں، 13 سال صرف صحابہ اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا۔ صرف صحابہ اکرام برداشت کرتے رہے۔ حکم تھا کہ تمہارا کام صرف برداشت کرنا ہے، تمہارا کام 13 سال تک معاف کرنا ہے، تمہارا کام عفو و درگزر سے کام لینا ہے، تمہارا کام انجان ہو جانا ہے۔ 13 سال تک صرف تدبیر سے کام لیا گیا۔ 13 سال کے بعد شمشیر شرائط کے ساتھ اٹھائی گئی، کنڈیشنوں کے ساتھ دی گئی۔ ریاست مدینہ وجود میں آنے کے باوجود بھی، بھئی اسلامی مملکت آنے کے باوجود بھی اچانک شمشیر ہاتھ میں نہیں لی گئی، تدبیر سے شمشیر ہاتھ میں لی گئی۔ تو پہلے تدبیر ہے، پہلے کسی مقام اور خطے میں کوئی ایسی بدامنی ہے، نقض امن ہے، پھر انسانیت پر پڑی ہوئی ہے بات، انسانوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی کو دو بھر کیا جا رہا ہے، اس خطے کے حد تک جہاد فرض ہو جاتا ہے، شرائط کے ساتھ، ہر جگہ نہیں۔ دوستو ان باتوں کو ہم مد نظر رکھنا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ بات یاد رکھیں گے، قرآن مجید کے تقریباً 127 آیتیں عفو و درگزر کرنے کے سلسلے میں، معاف کرنے کے سلسلے میں، تدبیر سے کام لینے کے سلسلے میں۔ بھئی آج ایک حملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے اور سیکنڈ کے اندر ہزاروں لوگ موت کی ڈھیر ہو جاتے ہیں، ہلاکت کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا نام جہاد ہے، اس کا نام جہاد دیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر ہر گوشہ، ہر پیغام موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے، پھر ایک محبت کی نگاہ سے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر رحمت کی نگاہ، شفقت کی نگاہ سے پڑھنے کی کوشش کریں، سرکار کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ ہم کو دین کی روح، حقیقی روح سمجھ میں آئے گی۔ دین کی حقیقی روح یہ ہے کہ دین کے اندر تدبیر بنیاد ہے، شمشیر دیواریں ہیں۔ بھئی اصل جڑ بنیاد تدبیر ہے، دیواریں یہ شمشیر ہے۔ آپ بنیادی نہیں رکھے تو آپ دیواریں کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو اصل بنیاد کو تھامنے کی ضرورت ہے۔
حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ انتہائی مطلق العنانی کے ساتھ، مطلق تصور کے ساتھ، آزادی خیال کے ساتھ قرآن اور حدیث کی حقیقی روح کو سمجھے بغیر ڈائریکٹ آدمی ہتھیار لے کے میدان عمل میں اترے. نہیں، تدبیر، ہزاروں تدبیروں کے بعد شمشیر کا نمبر آتا ہے.